اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپ لوگ۔ ہم آپ کو شیخ صدوق کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ محب اہل بیت کون کے عنوان سے اس سے احادیث معصومین علیہ السلام بتا رہے تھے، سنا رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے بہت اچھے سے استفادہ کریں گے۔ حقیقی شیعہ کون ہیں؟ یعنی امام نے ارشاد فرمایا حقیقی شیعہ کون ہوتے ہیں؟ مفضل بن قیس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب میں ملنے گیا تو کہا کہ کوفے میں ہمارے شیعوں کی کیا تعداد ہے؟ میں نے کہا 50,000۔ آپ مسلسل یہی سوال کرتے رہے اور میں تعداد کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کیا تجھے امید ہے کہ ان کی تعداد 20 ہوگی؟ توقف کیا، پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ کوفے میں 25 افراد ایسے ہونے چاہیے جو کہ ہمارے امر ولایت کی معرفت رکھنے والے ہوں اور ہمارے متعلق سچ کے علاوہ اور کچھ نہ کہیں۔ دیکھیے کتنا امام کو جو حقیقی شیعہ ہیں ان کے بارے میں یہ کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ائمہ کے بارے میں بھی سچ بولتے ہیں اور امر ولایت کی معرفت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اور امام جعفر صادق سے کہ ان میں سے کسی امام نے کہا کہ فضیلت کا معیار معرفت ہے۔ کہا کہ تم میں سے کچھ شیعہ زیادہ نماز گزار ہوتے ہیں اور کچھ دوسروں سے زیادہ حج بجا لانے والے ہوتے ہیں اور کچھ کسی سے زیادہ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ تم میں سے دوسروں سے زیادہ روزہ دار ہوتے ہیں، مگر تم میں سے افضل وہ ہے جو معرفت میں افضل ہو۔ یعنی شیعہ کو بامعرفت ہونا چاہیے، اگر اسے حقیقی معرفت نہیں ہے تو فضیلت کا معیار جو امام نے بتایا وہ فضیلت کا معیار جو ہے وہ معرفت ائمہ طاہرین ہے۔ پھر مفضل بن زیاد عبدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری تگ و دو کا محور اپنی دینی معلومات کا حصول ہے، یعنی دین میں جتنی بھی تم معلومات حاصل کرو گے وہی تمہاری تگ و دو کا مرکز ہونا چاہیے، جبکہ تمہارے دشمن کی زندگی کا ہدف تمہیں اذیت اور تکلیف دینا ہے۔ ان کے دل تمہاری دشمنی سے لبریز ہیں، وہ تمہاری باتیں سن کر انہیں بدل دیتے ہیں، وہ تمہارے متعلق لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ تم خدا کے لیے شریکوں کا عقیدہ رکھتے ہو اور پھر وہ تم پر تہمتیں تراشتے ہیں۔ ان کا یہی عمل خدا کی نظر میں اللہ کی نافرمانی کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ امام نے کہا کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کا ترجمہ بیان کیا ہے صدیر کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے اور ہمارے شیعوں کے علاوہ باقی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا اور ہم اس سے اس لیے مستثنی ہوں گے کہ ہمارے نسب میں کوئی خلل نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے کہا یہ جاتا ہے نا کہ اپنی ماؤں کو دعا دو، جب بھی تمہارے دل میں محبت اہل بیت اجاگر ہو تو ہمیشہ اپنی ماؤں کو دعا دو کہ تمہاری ولادت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ شیعہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ مسعدہ بن صدقہ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے شیعوں کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں، آپ کے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو نیک کام کو مقدم رکھے اور برے کاموں سے پرہیز کرے اور اللہ کی رحمت کی شوق میں بڑے بڑے کام انجام دے۔ ایسا شخص ہم سے ہے، ہماری طرف ہے، اور ہم جہاں ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے امام نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے ساتھی ہوں گے اور جہاں ہم ہوں گے، اب ظاہر ہے جہاں پہ امام ہوں گے روز قیامت جنت میں ہوں گے تو ان کے شیعہ جو ہے نا ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے، لیکن بتایا کہ کیا کام کریں، وہ نیک کام کو مقدم رکھیں، برے کاموں سے پرہیز کریں، تو تب یہ جو ہے وہ ہمارے شیعہ کہلائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں امام نے اوصاف شیعہ بیان کی۔ ازبخ ابن نباتہ راوی ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، جبکہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو اور یہ تمہارا اجتماع کیسا ہے؟ ہم نے کہا، امیر المومنین، ہم آپ کے شیعوں کی ایک جماعت ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے تم میں شیعوں کی علامات دکھائی نہیں دیتی؟ ہم نے کہا، مولا بتائیے شیعوں کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز شب کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، خوف خدا سے ان کی آنکھیں اشکریز ہوتی ہیں، روزوں کی وجہ سے ان کے لب خشک ہوتے ہیں، اور ان پر عاجزی کرنے والوں کا غبار ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ کے صحیح بندے ہیں، جو اس کے واجبات کو، اس کے مستحبات کو ادا کرتے ہیں، وہ گویا کہ امام کے شیعہ ہیں۔ پھر شیعوں کی چال چلن کے بارے میں ابو بصیر سے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور ابو بصیر نے ان سے سوال کیا تھا، مولا میری جان آپ پر قربان ہو، ہمارے لیے اپنے شیعوں کے اوصاف بیان فرمائیں۔ یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ شیعوں کے صحیح اوصاف ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ ہم اس طرح کے شیعہ بن جائیں۔ امام نے فرمایا، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی صدا اس کے کان تک نہ پہنچے اور اس کے بدن کی دشمنی کسی دوسرے تک تجاوز نہ کرے، بارش کو کسی کے دوش پر نہ گرائے، بھوک سے مر جائے لیکن اپنے برادر دینی کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ ہمارا شیعہ جانوروں کی طرح نہیں ہوتا، کوے کی طرح طمع و لالچ نہیں کرتا، ہمارا شیعہ سادہ اور عام سی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ اپنے اموال سے دوسروں کے حق ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مواخات رکھتے ہیں، موت کے وقت جزا و فضا نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ ابو بصیر کا بیان ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو، ایسے افراد کو کہاں ڈھونڈیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین کے اطراف و اکناف بازاروں کے درمیان، جس طرح کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اذلتی علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنین کے مقابلے میں فروتر ہیں اور کافروں کے مقابل میں عزت دار ہیں۔ بہترین احادیث اس کے اندر بیان کی گئی ہیں جن سے شیعوں کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے گا پروردگار عالم، اور ہم اس بارے میں سوچیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ حق ہے اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم امام کی اور بھی بہت ساری حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔